جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے میں کنٹونمنٹ بورڈ سی بی اسکول جس کو کہا جاتا ہے راولکوٹی راولپنڈی میں پڑھا کرتا تھا۔ چھٹی جماعت میں ڈیرہ اسماعیل خان آ گیا۔ وہاں میرے کزن محمد طارق خان جو کہ اسلامی اسکول میں کلرک تھے، وہ مجھے وہاں لے گئے اسلامی اسکول، وہاں داخل کر دیا۔ انہوں نے وہاں اسلامی اسکول میں امیر حمزہ خان ہیڈ ماسٹر تھے، جو 5-6 کمرے آپ دور سے ان کی آواز سننے لگ جائیں گے، اتنی اونچا آواز سے بولتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی تھی، وہ اپنے پوتے کے ساتھ ڈیرے میں موت کا کنواں دیکھ رہے تھے تو وہ اچانک ٹوٹ گیا اور یہ وہاں سے گرے اور اس طرح یہ ان کی وفات ہوئی۔ وہاں اسلامی اسکول میں سرور خان بھی ہمارے ٹیچر نہیں تھے، لیکن یہ کیونکہ 10th کلاس میں پڑھاتے تھے تو ان دنوں ان کا بہت اعلیٰ زمانہ تھا، ہر روزانہ نئے سے نئے سوٹ پہنتے، لیکن کیونکہ ہم چھٹی جماعت میں تھے اس لیے یہ ہماری کلاس کی طرف کبھی نہیں آئے۔ عاشق خان بلوچ یہ وہاں 10th کلاس کو پڑھاتے تھے، بڑے مشہور ٹیچر تھے اور بہت قابل۔ ایک دفعہ میں ان کی کلاس کے قریب سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک لڑکا ایک گانا گا رہا تھا بڑی اونچی آواز میں، یہ بھی کلاس میں موجود تھے۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھہر گیا اس گانے کو سننے کے لیے۔ آج تک مجھے یاد ہے وہ گانا تھا، اے دل تجھے اب ان سے یہ کیسی شکایت ہے، وہ سامنے بیٹھے ہیں یہ کافی عنایت ہے۔ یہ گانا میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، ایریا کا غالباً گانا ہے لیکن یہ مجھے نہیں مل سکا۔ اس اسکول میں کچھ کلاسیں ایسی تھیں کہ وہ سڑک کے اوپر تھیں، یعنی روڈ کے ایک سائڈ میں تھی، تو ہماری کلاس بھی روڈ کے ایک سائڈ میں تھی، تو میں جب بھی اسکول جاتا تو کھڑکی کے راستے کلاس میں جاتا، کیونکہ گیٹ وہاں سے دور تھا، کھڑکی سے اندر سے میں کلاس میں داخل ہو جاتا۔
یہ سکول کیونکہ ہم سے کافی دور تھا، اس لیے پھر نمبر 1 سکول میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ نمبر 1 سکول میں پی ٹی اسلم صاحب تھے، انہوں نے مجھے وہاں اس سکول میں داخل کرایا۔ اس وقت یونس علی خان وہاں ہیڈ ماسٹر تھے اور یونس علی خان مجھے وہاں لے گئے۔ یونس علی خان بہت نیک انسان تھے، انہوں نے اپنے اسکول میں کچھ جاسوس لڑکے مقرر کیے ہوئے تھے جو سننا کے ارد گرد پھرتے رہتے، اور جو لڑکا بھی وہاں فلم دیکھتا تو یہ اس کا نام نوٹ کر لیتے اور یونس علی خان کو دے دیتے۔ دوسرے دن یونس علی خان اسمبلی میں اس لڑکے کو بلاتے اور اس کی پٹائی کرتے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا کہ لوگ بچے سنیما نہ دیکھیں۔ تو یہ بڑے قابل انسان تھے۔ ان میں ایک بڑا سا پرندہ ہمارے بورڈ بھیجا تھا، میں جب بورڈ میں ملازم تھا۔ وہ پرندہ کیا تھا؟ وہ اسلامیہ کہانی تھی، اسلامی کہانیاں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بورڈ اس کو چھاپ دے گا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بورڈ جو کام کرتا ہے یہ کریکولم کے مطابق کرتا ہے، یہ کسی کی فرمائش پہ کبھی کوئی چیز نہیں چھاپتا۔ ایک دن میں کچہری گیا تو اتنا قابل انسان کو میں نے دیکھا کہ چٹائی پہ بیٹھا ہے، ایک عرضی نویس 3rd کلاس کا عرضی نویس ہے، اس سے اپلیکیشن لکھوا رہا تھا۔ میں حیران ہوں، اتنے قابل آدمی بھی کچہری میں مڈل پاس آدمیوں سے درخواستیں لکھواتے ہیں۔ ان دنوں ہمارے ہیڈ ماسٹر عزیز اللہ خان بھی تھے کچھ عرصہ کے لیے، پھر غلام محمد چغتائی جو کہ ریٹائر ہو چکے تھے، دوبارہ ان کو 2 سال مل گئے تھے۔ یہ علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے، وہ بہت ہی قابل انسان، ایسا بندہ میں نے آج تک ڈیرے میں نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے، اور علی گڑھ میں جو بھی پڑھا ہے وہ بہت مشہور انسان ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی تقریر کر رہا تھا، علی گڑھ کی تعریفیں کر رہا تھا، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ علی گڑھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، آپ اس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوتا، لیکن اتنا میں بتا سکتا ہوں، اگر علی گڑھ نہ ہوتا تو میں اس جگہ کھڑا ہو کے تقریر نہ کر رہا ہوتا اور نہ ہی تم آگے بیٹھے ہو کے سن رہے ہوتے۔ یہ واقعی اس نے صحیح کہا۔ علی گڑھ بنانے میں، علی گڑھ پاکستان بننے میں علی گڑھ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ایک دفعہ ہم کلاس میں غلام سرور خان انگریزی پڑھا رہے تھے، وہ گیلری والی ہماری کلاس تھی، تو یہ قریب سے وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے سن لیا کوئی چیز، وہ گرامر میں پڑھا رہے تھے، تو ان کو سرور خان کی غلطی کا احساس ہوا اور فوراً کلاس روم میں آ گئے، اور اتنے اچھے طریقے سے ہم نے 15 منٹ تک ان نے پڑھایا، آج تک ہمیں یاد ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ 10 سالوں میں ہم نے پڑھائی کی ہے تو وہی 15 منٹ جو غلام محمد چغتائی نے ہمیں پڑھایا تھا وہی ہماری تعلیم ہے۔ شروع میں ہمارے استاد نصر اللہ خان تھے 6ٹھی کلاس میں، جب 7ویں میں آئے تو رب نواز ایک داڑھی والے تھے،
بڑی عمر کے، یہ ہمارے ٹیچر تھے. پھر رشید خان، رب نواز کاکڑ، سرور خان، یہ فارم ماسٹر تھے. اس کے علاوہ حساب کے لیے ہمیں عاشق خان بلوچ پڑھاتے تھے. ایک دن عاشق خان کلاس میں آئے تو ان کو کھانسی لگ گئی. ان کے دیکھ کر کچھ شرارتی لڑکے تھے وہ بھی کھانسنے لگ گئے کلاس میں. تو عاشق خان صاحب نے فرمایا کہ جو حرامی ہوتا ہے نا اس کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ حرامی ہے. وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حرامی ہے. ایک قریشی صاحب تھے وہ بھی ہمیں حساب پڑھایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی آج تک ہمیں حساب نہیں پڑھایا. جب بھی وہ آئے تو الجبرا کے کچھ فارمولے تھے وہ کہتے ہمیں یاد کریں، لا کی دور، بے کی دور. آج تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ الجبرا کیا چیز ہے، الجبرا زندگی میں کیا فائدہ دیتا ہے. بس فارمولہ یاد کریں، حکم تھا کہ فارمولہ یاد کریں. ایک گل محمد ہمارے استاد ہوتے تھے، اردو پڑھاتے تھے. ان کے 2 بیٹے جو ہیں ڈاکٹر ہیں. وہ خود اتنا پڑھے ہوئے نہیں تھے، میرے خیال پرانے زمانے میں 8ویں کلاس پاس تھے. وہ اکثر کلاس میں ایک فقرہ استعمال کرتے، تھندے گھڑے، تھندے گھڑے. یعنی ان لڑکوں کو کہتے تھے کہ آپ جو ہے تھندے گھڑے ہیں، یعنی آپ پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی. ایک ٹیچر تھے ہمارے اسلامیات کے، نبی شاہ. وہ بھی کہیں دیہات سے آئے تھے لیکن وہ اصل میں پشتو اسپیکر تھے. ان کا طریقہ پڑھانے کا یہ تھا کہ ایک لڑکا تھا ہماری کلاس میں جس کا نام تھا اسلم. وہ غالباً پنجاب کا تھا، اس کا والد فوج میں تھا اور وہ ڈیرے آئے ہوئے تھے. وہ اسلم کو کھڑا کر دیتا، وہ ریڈنگ شروع کر لیتا اور باقی کلاس جو ہے کتابیں کھول کر وہ ریڈنگ سنتی. نبی شاہ کا حکم تھا کہ کوئی بندہ بھی میری کلاس میں پانی یا پیشاب کرنے جائے تو وہ اجازت نہ لے، کیونکہ اس سے کلاس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو بغیر کسی اجازت کے وہ چلا جائے. ایک دفعہ 10 لڑکے یا 12 لڑکے اکٹھے باہر گھوم رہے تھے تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے دیکھ لیا. انہوں نے کہا یہ کس کلاس کے ہیں؟ پی ایم نے بتایا کہ یہ نبی شاہ کی کلاس کے ہیں. وہ بڑے غصے ہوئے کہ سب لڑکوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ اکٹھے پھرے. تو نبی شاہ کا طریقہ یہ بھی تھا، وہ ٹیسٹ لیا کرتے تھے اسلامیات میں. تو جو لڑکا جتنا زیادہ لکھے اس کے نمبر زیادہ ہوتے. ایک صفحے کے وہ غالباً 20 نمبر دیا کرتے تھے. اگر 6 صفحے کسی نے لکھ لیا تو وہ 120 نمبر ہو گئے. کسی لڑکے کے 120 میں یعنی 100 میں سے 120 نمبر ہوتے. بعض لڑکے ایسے بھی تھے جن کے 150 نمبر ہوتے 100 میں سے. ٹوٹل نمبر 100 ہے اور حاصل کردہ نمبر 150 ہے. سب سے زیادہ نمبر جو ہے
وہ لطیف ملنگی کے ہوتے، کیونکہ وہ لکھنے میں ماہر تھا بڑا۔ ان دنوں ایک فلم لگی ہوئی تھی ڈیرے میں، سبیا اور سنتوش کی، اس کا نام تھا دامن۔ تو لطیف ملنگی جو ہے وہ دامن فلم کی سٹوری لکھتا، 2-3 میں نے اسلامیات کی اور باقی سب دامن سٹوری۔ تو وہ بھی 6-7 صفحے بن لیتا، وہ اس کے نمبر 100 میں سے 120 ہوتے۔ وہ نمیشہ کبھی پڑھا نہیں کرتے تھے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، بس صفحے گنتے۔ عجیب قسم کے ٹیچر تھے۔ پھر ہمارا ایک ٹیچر تھا ڈرائنگ ماسٹر، ان کی کلاس میں کوئی لڑکا جاتا کوئی نہ جاتا، کبھی آدھی حاضری ہوتی کبھی کچھ ہوتا۔ ایک دفعہ جب ہم امتحان ہو رہا تھا، اس دن سب لڑکے آ گئے تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میری کلاس میں اتنے لڑکے ہیں، پہلے تو کبھی اتنے نہیں آئے۔ وہ پرچے کی وجہ سے سب لوگ آئے تھے۔ ایک ٹیچر تھے ہمارے اللہ علی خان، ان کی ایک آنکھ خراب تھی، وہ رنگین اینک پہنتے۔ اس رنگین اینک سے وہ ہمارے پرچے دیتے وقت جو لڑکا نقل کر رہا ہے نا اس کو پکڑ لیتے، کیونکہ بظاہر ان کا سر ایک طرف ہوتا لیکن آنکھیں کسی اور طرف ہوتی، تو وہ نقل کرنے والے لڑکے کو پکڑ لیتے۔ عنایت علی خان یہ بھی بڑے قابل ٹیچر تھے۔ ایک دفعہ وہ پشاور میں ورکشاپ ہو رہی تھی تو ان کا ایک شاگرد تھا، ابھی نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ اسلامیہ اسکول میں پرنسپل لگا ہوا تھا۔ وہ ورکشاپ کرا رہا تھا، عنایت علی خان شاگرد بنے ہوئے تھے، یعنی شاگرد جو ہے استاد کو پڑھا رہا تھا۔ ہم اسلامیات کا پرچہ دے رہے تھے، ہر سوال کے بعد لکھا تھا یا، سوال نمبر 2 کے بعد لکھا تھا یا، 3 کے بعد لکھا تھا یا، اس طرح 7 سوال تھے، ہر ایک کے ساتھ یا۔ اکثر لڑکوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون سا سوال کریں اور کون سا نہ کریں۔ وہ کھڑے ہو گیا اور پوچھا ان سے، عنایت علی امجد ہمارے ایگزامینر تھے، ان سے پوچھا کہ کون سا سوال کریں کون سا نہ کریں، ہر ایک کے نیچے یا لکھا ہوا ہے۔ ان کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ پھر انہوں نے ایک لنگڑا سا استاد تھا، وہ نیا ٹرانسفر ہو کے آیا تھا، وہ بھی بی ایڈ تھا، اس کو بھیجا کہ وہاں آفس سے پتہ کرو یہ پرچہ کس نے بنایا ہے، پھر اس سے پوچھیں۔ تو آفس جا کے ان کو پتہ لگا کہ یہ پرچہ جو ہے نبی شاہ نے بنایا ہے۔ پھر وہ نبی شاہ کسی کلاس میں پڑھا رہے تھے، وہ لنگڑا ٹیچر وہاں گیا، وہ نبی شاہ کو بلا کے لے آیا کہ لڑکے سوالات ان کو سمجھ نہیں آ رہے، آپ ذرا ان کو سمجھا دیں۔ تو یہ انتہائی غصے میں آ رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا، اور بار بار کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے پڑھ کر آ گئے ہیں، یہ نئے ٹیچر، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ پرچہ بچوں کو سمجھا سکے۔ پھر عنایت علی امجد نے کہا کہ بھئی یہ پرچہ میں یا لکھا ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارا پرچے میں ایک سوال کرنا ہے، تو کیا کریں بچے؟ کہتا ہے بڑی سادی سی بات ہے بھئی، جو سوال آپ کو آتا ہے وہ کریں، جو نہیں آتا وہ نہ کریں، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟
اور ان کا طریقہ تعلیم بڑا عجیب و غریب تھا. وہ جب حاضری دیتے تو میرا نام آفتاب احمد تھا، تو ان لفظوں کو اس طرح پڑھاتے جس طرح عربی پڑھا رہے ہوں. نیاز احمد کو کہتے نیاز احمد، فضل کریم ہوتا تو کہتے فضل کریم. آفتاب احمد آفتاب احمد، ممتاز احمد ممتاز احمد، یہ احمد اور اس کو ملاتے. کچھ لڑکے ہماری کلاس میں پگڑی دادا کے وقت کی پگڑی پہن کر آتے، کچھ کوٹ دادا کے وقت کا کوٹ پہنتے. قربت کا زمانہ تھا. تاج ہمارے ساتھ ایک پڑھا کرتے تھے. وہ جس بسترے پر سوتے وہ سفید رنگ کی چادر تھی ان کے پاس. صبح کو وہی چادر کر کے وہ اسکول آتے. ایک تھے ہمارے سے 3-4 کلاس آگے تھے، الطاف چاچا. وہ مسلسل فیل ہوتے رہے. آخر میں وہ ہمارے ساتھ مل گئے. پھر جب ہم پاس ہو گئے تو وہ پھر بھی امتحان دیتے رہے. اصل میں ان کو نقل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. باقی نالائق لڑکے نقل میں مارتے، وہ آگے نکل گئے. ایک سراج لڑکا تھا. ایک دفعہ ٹیچر ٹیل اور اسٹوری کے متعلق سمجھا رہے تھے کہ ٹیل بھی اسٹوری کو کہتے ہیں اور اسٹوری بھی ٹیل کو کہتے ہیں. اور پھر سراج سے کہا کہ ٹیل کو استعمال کرو. سراج نے کہا کہ مائی ڈاگ ہیز نو ٹیل. پھر ایک دفعہ ایک سرور خان نے ایک لڑکے سے پوچھا سپلیمنٹری کے کیا معنی ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ جب کوئی لڑکا ایک دفعہ فیل ہو جائے اور دوبارہ امتحان دے اس کو کہتے ہیں سپلیمنٹری. حالانکہ سپلیمنٹری کے اور مفہوم ہے. کوئی ضروری نہیں کہ امتحان میں سپلیمنٹری ہوتی ہے. سپلیمنٹری کھانا بھی ہوتا ہے. سپلیمنٹری بشمار اس کے وہ ہے. تو ہمارے ساتھ جو لڑکے پڑھتے تھے ان میں ایک بلام جو کہ باڈی بلڈنگ تھے، ایک شمشاد خان جو کہ فوج میں بریگیڈیئر کے عہدے سے فائز ہوئے، اور اقبال احمد خان علی زئی، اور ایک اقبال تھے جو کہ محلہ گاڑی بانا، سراج، لطیف ملنگی. ان کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی تھی جس طرح پریس ہو، لیکن پڑھنے میں وہ بالکل کمزور تھے. ایک موٹا سا لڑکا تھا، حنیف نام تھا. ایک لڑکا اس کا نام شاہ زمان، اس کو شنی کہتے تھے. شنی وہ آج کل کچہری میں کے قریب ایک کھوکھا لگا کے حکمت کا کام کر رہا ہے. ایک اکمل تھا، ابو الاعلیٰ اکمل. وہ پی آئی اے میں تھے. بعد میں یہ حیات آباد میں بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی. ایک فضل کریم، یہ محلہ نویریوں کے والے تھے. یہ ان کے ساتھ میری دوستی تھی. ان کو ایک دفعہ میں نے گمنام خط بھیجا، اور گمنام خط ایسا بھیجا کہ وہ کارڈ پہ بھیجا،
اور صرف سیاہی سے لکھا. اس میں میں نے لکھا کہ میں آپ کو اپنے خون سے لکھ رہی ہوں. میرا مقصد یہ تھا کہ یہ کارڈ لڑکوں کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ اس سے مذاق کریں گے. ایسا ہی ہوا. دوسرے دن خط پہنچ گیا. وہ ایک شرارتی لڑکے کے ہاتھ لگ گیا. 2-3 لڑکے تھے وہ مل گئے. انہوں نے فضل کریم کو کہا کہ آپ کے خط آئے ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے خون کے ساتھ. آپ ہمیں ایک مٹھائی کا ڈبہ دیں تو پھر ہم خط آپ کو دیں گے. آخر فضل کریم لے آیا مٹھائی. اس نے مٹھائی ان کو دی اور وہ خط حوالے ہو گئے اس کے. اصل میں تو وہ خط جیلی تھا. یہ بار بار مجھ سے پوچھا کہ یہ کس نے لکھا ہوگا. آخر کار ہم میٹرک پاس کر کے اسکول سے نکل گئے. پھر بھی یہ پوچھتا تھا کہ یہ خط کس نے لکھا ہوگا. میں نے آج تک نہیں بتایا اس کو کہ یہ خط انہوں نے لکھا تھا. ایک لڑکا تھا سلیم. بڑا کمزور تھا اور لمبا تھا. یہ وکیلوں والی گلی میں ان کا گھر تھا. سلیم مغل. ایک لڑکا رفیق. یہ نوارے والے محلے. اس کا والد پکوڑے پکایا کرتا تھا اور اپنے آپ کو وہ فلمی ایکٹروں کے ساتھ کہانیاں سناتا کہ سدیر میرا دوست ہے اور یہ ہے وہ ہے. انہوں نے ایک فلم لگی ہوئی تھی فرنگی. وہ فرنگی فلم جو تھی سدیر کی تھی. تو رفیق کا والد اس کے سدیر کے قصے سناتا جھوٹے موٹے. بعد میں رفیق بھی پکوڑے لگانے لگ گیا اور اس طرح اپنے باپ کی سیٹ پہ جا بیٹھا. ایک لڑکا تھا حسن شاہ. یہ ممتاز خان کا بڑا دوست تھا اور بہت ہی سادہ آدمی. ایک دفعہ جون جولائی کے مہینے میں پشاور آ رہا تھا اور یہ اپنے بچوں کو لے کر یہ بھی پشاور آ رہا تھا. تو پانی کے لیے اکثر لوگ مٹی کا برتن رکھتے ہیں یا تھرماس رکھتے ہیں. لیکن یہ اتنا سادہ تھا کہ اس کے پاس ایک جسٹ کا ڈبہ تھا. وہ گھی کے لیے جو ہوتا ہے اوپر سے ڈھکنا ہوتا ہے. اس ڈبے میں اس نے پانی بھرا ہوا تھا جو ویسے ہی گرم ہوتا ہے بہت. اور یہ یہاں پولیس میں میرے خیال اسٹینو لگا ہوا تھا. لیکن سادگی اتنی کہ وہ جش کے برتن میں پانی بچوں کو لیے ڈیرے سے لا کے لا رہا تھا. ایک لڑکا تھا نجم. یہ بعد میں ٹیلی فون آپریٹر بن گیا. اچھا بندہ تھا. ایک نیاز احمد. یہ نونانیوں والے محلے کا لڑکا ہے. اس کی عادت تھی کہ یہ سنیما کے گرد پھرتا. جب ہاف ٹائم ہوتا تو لوگ کٹھے ہال میں داخل ہوتے ہیں. ٹکٹ وغیرہ چیک نہیں ہوتی تو یہ جھولی میں گڈوریاں رکھ کر سنیما ہاؤس میں گھس جاتا اور وہاں بیٹھ کے آدھی فلم فری دیکھتا. ایک دن غلطی سے یہ کسی ایسی سیٹ پہ جا بیٹھا جو کسی اور کی تھی. تھوڑی دیر میں وہ بندہ آ گیا تو یہ اٹھ کر دوسری سیٹ پہ چلا گیا. دوسری سیٹ پہ گیا تو وہاں کا بھی بندہ آ گیا. پھر یہ اٹھ کے تیسری سیٹ پہ گیا. اتنی دیر میں گیٹ کیپر نے اس کو دیکھ لیا. اس نے اس کو بلا کر پوچھا کہ ٹکٹ ہے تو ٹکٹ اس کے پاس نہیں تھی. پھر اس نے اس کو تھپڑ مارا اور نکال دیا. آج کل یہ مسجد میں اذان دیتا ہے. ایک لڑکا تھا طارق. یہ یہاں میں جب بورڈ میں نیا بھرتی ہوا تو ہماری دفتر کے نیچے
ٹائپ کا کام سکھاتے تھے، تو یہ وہاں ٹائپ سیکھ رہا تھا۔ ایک الطاف یہ بعد میں جمعیت میں شامل ہو گیا، پتہ نہیں آج کل کہاں ہے۔ ایک چچا الطاف ہے، یہ محلہ کاتنے والے میں رہتا ہے، اس کی قد چھوٹی سی ہے۔ ایک دن یہ بہت پریشان تھا، ٹیچرس نے کہا کہ میں پریشان ہوں کہ میری قد چھوٹی ہے، تو ٹیچر سمجھدار تھا، اس نے اس کو تسلی دی کہ یہ بڑی قد والوں نے کیا کر لیا ہے جو تم کر لیتے، یہ تو اچھا ہے کہ چھوٹے ہو، کپڑا بھی تھوڑا خرچ ہوتا ہے اور کھانا بھی تھوڑا۔ یہ ان دنوں ایک دفعہ پشاور آیا، ایک دو دن جانا رہا، تو یہ ہر وقت پشاور کی قصے سناتا کہ وہاں پر مال روڈ ہے اور ہوائی اڈا ہے اور فلان ہے اور کوئی۔ ایک دفعہ یہ فلانی کالر بھی گیا، وہاں سے یہ ریڈیو لائے اس زمانے، اور ریڈیو کو انہوں نے ڈرائیور کے حوالے کیا تاکہ پکڑے نہ جائیں، تو یہ ہر وقت یہ کہانیاں سناتا۔ لڑکے یہ سمجھتے تھے یہ شاید لندن کی باتیں کر رہا ہے یا ماسکو کی باتیں کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ پشاور کی باتیں تھیں۔ پھر بعد میں اس کو والد نے ڈاکخانے میں بھرتی کرا دیا، تو اس کا کام یہ تھا کہ خطوں پر اسٹیمپ لگاتا۔ پھر ایک لڑکا ہے شاہ عالم، یہ انڈین مہاجر تھے، یہ کلاس میں اکثر شعر سناتا، اس کی شعر مجھے یاد تھے لیکن اس وقت یاد نہیں آ رہے۔ پھر ایک اور مہاجر لڑکا تھا، یہ شادی شدہ تھا اور سر منڈاتا، لڑکے اس پر ہنستے کہ یہ بیوی نے اس کو جوتیاں ماری ہیں اس لیے اس کے بال نہیں بڑھ رہے۔ تاج جو ہے یہ چادریں پہن کے آتا تھا، غربت بہت زیادہ تھی ان دنوں، 2 پیسے کی پلیٹ چھولے ملا کرتی تھی، تو ہم جب باہر نکلتے تو وہ ایک صرف بہار لڑکا تھا جو غربی مشہور دکان ہے ان کا خاندان سے تھا، بہار، یہ امیر لڑکے تھے 2-3، یہ چھولے کھا رہے ہوتے اور ہم ان کو دیکھتے، حالانکہ 2 پیسے پلیٹ تھی۔ ایک لڑکا امیر مومن جو کلور کوٹ کا ہے، یہ بھی وہاں تھا ہماری کلاس میں۔ ایک اسلم، یہ بھی پنجاب کے کسی علاقے کا تھا، فوج کی وجہ سے یہاں آیا ہوا، یہ نبی شاہ کا پسندیدہ لڑکا تھا، جو بھی چیز پڑھنی ہو وہ اس کے ذریعے پڑھاتا کلاس کو۔ اس کا میتھڈ آف ٹیچنگ یہی تھا کہ ایک لڑکا پڑھتا اور باقی لڑکے سنتے، باقی وہ خود کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک اسلم تھا، وہ ڈیرے کے کسی دیہات سے آتا تھا۔ ایک حبیب، وہ جو دادا کی پگڑی پہن کے آتا تھا۔ ایک ظفر، یہ متی اللہ خان کا لڑکا ہے اور یہ فٹ بال کا کھلاڑی بھی تھا۔ ایک دفعہ میں ملتان میں ہم اس سے ملا تو یہ کرن سنیما تھا وہ ملتان کا، وہاں ایک فلم لگی ہوئی تھی دل میں دھڑکن تیری، تو ہم دونوں نے مل کے یہ فلم دیکھی۔ یہ ظفر، یہ بعد میں آپریٹر لگ گیا، زیادہ سروس کی مری میں ہے۔ ہمارے محلے کے جتنے لوفر دفنگے لڑکے مری جاتے اسی کے پاس جا کے ٹھہرتے۔ ایک ممتاز خان ہے، ان کے والد حکیم خدا بخش بہت ہی عظیم شخص ہیں، بہت زیادہ
مطالعہ اور بہت اچھے تعلقات پوری بستی میں وہ سب سے زیادہ مشہور تھے. تو میں اکثر ان کی دکان پہ جاتا. وہ ممتاز کو کچھ نہ کچھ باتیں بتاتے. ایک دفعہ ممتاز خان کو کچھ سمجھا رہے تھے. ممتاز خان نے کچھ اور باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز میں فلسفی نہیں چلتی، ہر بات میں فلسفی نہیں ہوتی. پھر ایک دفعہ ان کے گاؤں میں کوئی شادی تھی تو حکیم صاحب نے ممتاز صاحب کو کچھ پیسے دیے. کہا کہ یہ ڈھول والے کو دینا، یہ تیل والے کو دینا، یہ لڑکی والوں کو دینا، یہ لڑکے والوں کو دینا. بغیر کے ہر بندے کا نام لیا الگ الگ. یہ مولوی کو دینا، یہ نکاح والے کو دینا. اتنی وضاحت سے انہوں نے اس کو سمجھایا کہ مجھے بھی یاد ہو گیا کہ شادی میں کیا طریقہ ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں ایک ہی بندے کو دے کے بس فارغ ہو جاتے ہیں. یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ پوری فوج ہے اور سب کو دینا چاہیے. تو ان کو یہ بہت خیال تھا ہر ایک بندے کا. یہ تو مختصر تعارف ہے. ابھی میں اس طرف آتا ہوں کہ اس وقت کیا خامیاں تھیں ہماری کلاس میں. اصل میں ایک ہوتا ہے آئی کیو، انٹیلیجنس کوئنٹم. جو کچھ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو علم میں حاصل ہوتا ہے، یہ آئی کیو. ایک ہوتا ہے ای کیو، ایموشنل ایرتھ ہوتی ہے، ایموشنل. اب آئی کیو تو ہمیں تھوڑا بہت پڑھ لیا. ای کیو کے مطلب ہمیں کچھ پتہ نہیں، بلکہ ٹیچروں کو بھی پتہ نہیں. اور زندگی میں جو کامیابی کا دار مدار ہے وہ آئی کیو پہ نہیں ہے. چاہے آپ ڈاکٹر بن جائیں، چاہے آپ انجینئر بن جائیں، چاہے آپ پرنسپل بن جائیں، تو اگر آپ کے پاس آئی کیو ہے تو بن جائیں گے. لیکن ای کیو نہیں ہے تو آپ ان تینوں چیزوں میں فیل ہوں گے پھر بھی. تو یہ بڑی خامی تھی. یہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ ای کیو کیا چیز ہے. اچھا، جو لڑکے میں نے دیکھا کہ انجینئر بن گئے یا وہ ڈاکٹر بن گئے یا وہ فوج میں چلے گئے، تو وہ ہمارے اسکول کا کوئی کمال نہیں تھا. اس میں کمال تھا ان کے گھریلو ایجوکیشن کا. ان کے گھروں میں یا تو ان کے والدین پڑھے ہوئے تھے یا ان کی ٹیوشن تھی، اس وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے. اور باقی 95% لوگ اپنے کام اس میں تعلیم میں فیل ہو گئے. اگرچہ وہ پڑھے ہوئے تھے لیکن ان پڑھوں میں شمار ہوتا تھا. تو بس یہ اس وقت کی کمزوریاں تھیں. اب آخر میں آپ کو 2 نوابوں کی کہانی سناتا ہوں. ایک نواب ہے انگلینڈ کا، ایک نواب ہے پاکستان کا. انگلینڈ کا نواب کا بیٹا جو ہے دلدل کے قریب سے گزر رہا تھا. اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دلدل میں گر گیا. اس کی چیخنے کی آواز ایک کسان نے سنی جو قریب سے گزر رہا تھا. اس نے خطرہ مول لے کر دلدل میں چھلانگ لگا دی اور اس کو بچا لیا اور اس کو پھر اپنے گھر پہنچا دیا. دوسرا دن ہوا تو ان کے گھر کے قریب ایک بگھی آ کے ٹھہری. تو اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس لڑکے کا باپ ہوں جس کو تم نے کل دلدل سے نکالا تھا.
اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں انعام دو۔ تو اس دیہاتی آدمی نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی انعام کی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، میں نے جو کیا۔ اس دوران جب آپس میں باتیں کر رہے تھے تو ان کا ایک بیٹا باہر نکلا گھر سے۔ تو اس نواب نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا چلو اس سے یہ پوچھو کہ اگر میں اس کو پڑھاؤں تو یہ پڑھے گا؟ اس نے بیٹے سے پوچھا کہ پڑھو گے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں اس کو لے جاتا ہوں، نواب نے کہا، اور اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ پڑھاؤں گا، اور جتنا خرچہ ہوگا میں دوں گا۔ اور جو ہوتے جب وہ پڑھ لکھ کر ہو گئے، اس کا اپنا لڑکا جو ہے انگلینڈ کا وزیر اعظم بن گیا، مشہور وزیر اعظم چرچل وہ شخص ہے، جب عالمی جنگ تھی تو اس نے انگلینڈ کو بچایا جنگ سے۔ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو انگلینڈ تباہ ہو گیا ہوتا۔ یہ اس کے انگلینڈ کے درمیان حائل ہو گیا۔ یہ وہ تاریخی شخصیت ہے، اس نے انگلینڈ کو تباہی سے بچا لیا۔ اب اس کے ساتھ دوسرا دیکان کا بچہ تھا، وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اس کا نام ہے سر الیگزینڈر فلیمنگ۔ سر الیگزینڈر فلیمنگ جو تھے ڈاکٹر تھے، ان کو نوبل انعام بھی ملا ہوا تھا۔ انہوں نے پینسلین ایجاد کی اور لاکھوں لوگوں کو اینٹی بایوٹک دوائیاں دے کر جان بچائی ان کی۔ اتنی خدمت چرچل نے نہیں کی جتنی خدمت سر الیگزینڈر فلیمنگ نے کی، اینٹی بایوٹک دوائیاں بنا کر، اینٹی بایوٹک ایجاد کر کے۔ اور اس ایک نواب نے اتنا اچھا کام کیا کہ دنیا کو اینٹی بایوٹک کی نعمت سے متعارف کرایا، اور آج بھی اس کا علاج جو ہے پینسلین کا چل رہا ہے۔ یہ سارا کریڈٹ سر الیگزینڈر فلیمنگ کو جاتا ہے، جو ایک دیہاتی آدمی کا بیٹا ہے۔ اگر فرض کرو یہ اس کو نہ بیچتا، وہ زمینیں ہی میں ختم ہو جاتا۔ اب دوسرا قصہ میں آپ کو پاکستانی نواب کا سناتا ہوں۔ یہ ہے ملک امیر محمد خان، نواب آف کالا باغ۔ الطاف گوہر نے اپنی کتاب لکھتے رہے جنون میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ میں کسی زمانے پاکستان کا وزیر خزانہ تھا۔ الطاف گوہر کہتے ہیں کہ میں وزیر خزانہ تھا، تو میں نے بجٹ میں لکھا کہ پاکستان میں پرائمری تک تعلیم مفت ہونی چاہیے۔ جب یہ بجٹ نواب کالا باغ کے پاس گیا اپروول کے لیے، تو کہتا ہے اس نے مجھے بلایا۔ میں جب گیا تو مجھے کہا کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا ہے؟ تو میں نے کہا اس سے تو غریب آدمی پڑھیں گے۔ نواب صاحب نے کہا کہ غریب آدمی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوابی کا انہوں نے قصہ سنایا کہ ایک آدمی تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک میٹرک تک پڑھ گیا اور ایک سینکڑوں کا کام کرتا رہا۔ سینکڑوں والا بیٹا اس کا آج بھی کمائی کر رہا ہے، لیکن جو میٹرک پاس تھا اس کو نوکری نہیں مل سکی اور وہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا اور آج کل جیل میں ہے۔
اس لیے اس نے کہا کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان میں تعلیم دی جائے. یہ نواب امیر محمد خان آف کالا باغ جو کہ خود انگلینڈ سے پڑھا ہوا ہے اور تعلیم کا مخالف، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں چرچل کا والد جو نواب ہے وہاں کا، ایک دیہاتی آدمی کو کہاں تک پہنچاتا ہے. اگر اس قسم کے نواب ہوتے تو ہماری کلاس میں کوئی بچہ ایسا نہیں تھا کہ وہ رفیق کی طرح پکوڑے لگاتا یا وہ ریڑھی چلاتا. یعنی اتنے گھٹیا کاموں پہ کوئی بھی نہ آتا، کوئی نہ کوئی کام کرتے. لیکن یہ افسوس یہ ہے کہ یہاں کے نواب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پاکستانی عوام کے لیے. یہ مختصر سی گفتگو ہے.